اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ اس پروگرام کے آغاز کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارک۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سعادت مند ہیں وہ لوگ جو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے زمانے کو درک کر سکیں گے اور ان کے کلام کو سن سکیں گے۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کے اس کلام کو سن سکیں اور ان کے آوان انصار میں شمار کیا جائے، الہی آمین۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، ہماری گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں یا اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم کلام کرتے ہیں تو اس کلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم دوسروں کو نقل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم متن جو ہوتا ہے، جو خصوصاً کتابوں میں درج ہوتا ہے، اس کو زیادہ پہنچانا ضروری ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، یا اس کو انٹرپریٹ کر کے؟ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگوں کی جب اپنے طرف سے آدمی کوئی چیز بھیجتا ہے تو لوگوں کے اندر یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس میں اضافت کر دی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو کیسے عدالت کے انداز میں اور کیسے اس کو منصفانہ انداز میں پیش کیا جانا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، جو بھی متن ہے یا دیانتداری ہے، جو ایک پورا ایک کام ہے، یعنی ایک ہنر ہے اور ساتھ میں ایک آرٹ ہے کہ آپ چیزوں کو نقل کریں، یعنی دوسروں تک پہنچائیں، اور جو اس کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ پھر آپ اس کو جیسا وہ ہے ویسے ہی بیان کریں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اگر کسی تک کوئی چیز بھیجتے ہیں، جیسے آج کے دور میں میسیجز بھیجتے ہیں، ہم واٹس ایپ کرتے ہیں، ہم آیت کو بھیج رہے ہیں، روایت کو بھیج رہے ہیں، تو اس پہ دو تین ذمہ داریاں ہماری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم بھیج رہے ہیں تو یا تو ہم نے خود اس چیز کو تیار کیا اور ہم نے متن کو دیکھا ہو۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے جو ہم مثال کے طور پر بحار الانوار سے نقل کر رہے ہیں مثلا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بحار الانوار میں جا کر چیک کریں، اس کی تصدیق کریں کہ یہ وہاں لکھی ہوئی ہے نہیں لکھی ہوئی ہے، اور جس طرح سے وہاں لکھی ہے بالکل اسی طرح ود ریفرنس ود کوڈ ہم اس کو بھیجیں دوسروں تک۔ اگر کسی اور نے ہمارے لیے بھیجا ہے اور ہم سے کہا ہے کہ آپ 4 لوگوں کو اور بھیجیے، جو آج کل کا طریقہ ہے کہ فارورڈ کریے اور گروپس میں شیئر کریے، تو تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بغیر کراس چیک کیے آگے نہ بھیجیں، یا تو آپ کو علم ہو کہ نہیں یہ صحیح لکھا ہے، یا جس نے بھیجا اس پہ اتنا اعتبار ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں لگتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو بیان کی گئی ہے، یہ حدیث ہے، روایت جو جس بک سے ریفرنس کی گئی ہے، وہیں سے ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اب سوال آپ کے سوال کی طرف کہ ہم اس کو اصل متن کو بھیجیں یا اس کی شرح کو یا تفسیر کو یا بیان کو بھیجیں۔ دیکھیں، اس کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے۔ ایک دفعہ ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم معصوم کے کلمات کو صرف بھیجنا چاہتے ہیں جی، کہ امام کا جملہ ہے۔ اب اس کی میننگ بہت سے لوگوں کے لیے واضح ہوتی ہے، کبھی کبھی بہت سے لوگوں کے لیے واضح نہیں بھی ہوتی، تب بھی ہمارا ہدف یہ ہے کہ امام معصوم کا جملہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ جی، مثلا دعائے کمیل کا کوئی جملہ ہے، مثلا دعائے عہد کا کوئی جملہ ہے، یا مثلا خود کسی اور حدیث کا کوئی جملہ ہے، تو حدیث قصہ کا کوئی جملہ ہے، بعنوان برکت، بعنوان معصوم کا کلام، ہم اس کو دوسروں تک بھیجتے ہیں۔ کچھ کے مفاہیم کلیئر ہوتے ہیں، معنی کلیئر ہوتے ہیں، کچھ کے نہیں بھی کلیئر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم امام کے جملے کو پوری دنیا میں پھیلائیں، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کو لوگوں تک پہنچائیں، یعنی ہم صرف حدیث کو نہ پہنچائیں بلکہ حدیث کے اندر جو میسج ہے اس کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ خوب، تو یہ بھی ایک بہت اچھا ہدف ہے، اور اصل ہدف یہی ہے کہ ہم حدیث کو جب بیان کریں تو اس کے مفاہیم کو لوگوں تک پہنچائیں۔ صرف حدیث کو یاد کر لینے سے یا اس کے مفہوم کو یاد کر لینے سے، یعنی اس کی میننگ کو یاد کر لینے سے ہمارے جیسے نان عرب کے لیے فائدہ مند نہیں، جب تک ہم اس کی میننگ کو صحیح سے نہ سمجھ سکے۔ ورنہ ہدف کیا ہے معصوم کے کلام کا اگر ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے؟ اب یہاں پہ ہم اعتدال کیسے کریں کہ دیکھیں، اعتدال رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ متن حدیث ہے اور یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر جب ہم قرآن کی آیت بھیجی تو ہم نے قرآن متن عربی میں بھیجا، نیچے قرآن کا ریفرنس دیا، مثلا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 10 مثلا، پھر لکھا ہم نے ٹرانسلیشن، ترجمہ۔ اب سامنے والے کو معلوم ہے یہ ترجمہ ہے، اس میں بھی اگر رعایت کریں تو جس نے ترجمہ کیا اس کا نام لکھ دے کہ مثلا یہ
فلاں عالم دین کا ترجمہ ہے، یہ فلاں عالم دین کا ترجمہ ہے، تو سامنے پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ آپ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ اس عالم دین کا ترجمہ ہے۔ پھر آپ نے نیچے لکھا تفسیر یا کامنٹری، اب آپ نے کسی کامنٹری کی کتاب سے اس کو لیا ہے، تفسیر نمونہ، تفسیر میزان، اور بھی ماشاءاللہ ہزاروں کتابیں ہیں تفسیر کی، اس سے لیا، یا کسی اور عالم سے سنا ہے آپ سے، اس کو کامنٹری کر رہے ہیں، ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سامنے والے کے لیے پورا ڈسٹنگوش ہو جائے گا کہ یہ متن ہے، یہ ترجمہ ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ اگر آپ دونوں کو ملا کے بھیج دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ صحیح سے متوجہ نہ ہو، اس کو لگے کہ یہ سب قرآن ہے، یا اس کو لگے کہ یہ سب حدیث میں امام نے فرمایا ہے۔ تو حد رعایت رہے اور حق ادا ہو سکے، لہذا ڈسٹنگوش ہونا ضروری ہے کہ یہ متن ہے، یہ ترجمہ ہے، یہ ایکسپلینیشن ہے، یہ متن فلاں حدیث سے ہے، یا فلاں قرآن سے ہے، کہ فلاں سورہ سے ہے، فلاں آیت سے ہے، اور یا اگر حدیث ہے تو فلاں کتاب سے ہے، اور ٹرانسلیشن فلاں صاحب نے کیا ہے، اور ایکسپلینیشن فلاں صاحب نے کیا ہے، یا میرا اپنا ایکسپلینیشن ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ حق بھی ادا ہو جائے گا، اور جو آپ کا ہدف ہے کہ دنیا تک وہ میسج پہنچے وہ بھی پہنچ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ سوال اسی میں، کیونکہ میں نے یہ جو تمہید تھی کہ آپ اس ذریعے سے ناظرین کی کہ ذہنوں تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے، متن کیا ہے، کیا اس کا ترجمہ ہے، اور کیا اس کی تفسیر ہے۔ تفاسیر الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ سوال یہ کہ جب ہم کسی بھی آیت کی مفاہیم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس آیت کے ذریعے اس کے نزول کا وقت، کب نزول ہوئی، اور اس کی تفسیر، تو یہ کتنی اہم ہے ایک انسان کو جاننے کے لیے۔ جب ہم قرآن ہی کے اندر پڑھتے ہیں کہ تدبر کرو، یعنی غور و فکر کرو، تو یہ کتنا اہم ہے تمام ان مسلمانوں کے لیے جو قرآن کے ان تمام واضح چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے بہت ضروری ہے، ایک پورا علم رکھا گیا اس پیس کے اوپر کہ قرآن میں علم قرآن، جس کو علوم قرآن کہا جاتا ہے، اس میں یا علم تفسیر کہا جاتا ہے، یہ پورا ایک الگ سے ایک پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ برانچ ہے علم کی، جس کے اندر آپ صرف یہ پڑھتے ہیں کہ یہ آیت کی شان نزول کیا ہے، اس کا مصداق کون افراد ہیں، یہ آیت کب نازل ہوئی، کس تاریخ میں نازل ہوئی، کس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی یا پیش منظر میں نازل ہوئی۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ آیت ایک خاص موقع پہ خاص فرد کے لیے نازل ہوئی، یعنی اس میں باقی لوگ شامل نہیں ہیں، یا یہ حکم خاص موقع پر خاص چیز کے لیے نازل ہوا ہے، باقی افراد کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر امام علیہ السلام نے یہ جملہ جو کہا ہے، یہ خاص جملہ خاص موقع خاص شخص کے لیے کہا ہے یا سب کے لیے کہا ہے۔ تو اس کا علم کیسے ہوگا؟ جب آپ علم حدیث پہ یا علم قرآن میں جائیں گے تو آپ کو پوری طرح سے جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تب دھیرے دھیرے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ شان نزول کے نتیجے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آیت کس کے لیے نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، تو اس کے معنی و مفاہیم چینج ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے ہم نے کسی ایپیسوڈ میں مثال دی تھی امیر المومنین کی ولایت کے سلسلے میں کہ آیت نازل ہوئی قرآن میں کہ اے ایمان لانے والو، تمہارا ولی اللہ ہے یا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ خوب، اب یہ آیت، اس کا شان نزول اگر ہم کو نہ معلوم ہو تو ممکن ہے ہر وہ انسان جو حالت رکوع میں بخشش کر رہا ہو اس کو ہم اپنا ولی مان لیں، لیکن جب ہمیں شان نزول معلوم ہوگی، جب ہمیں ترجمہ معلوم ہے، شان نزول معلوم ہے، واقعہ معلوم ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ صرف ایک فرد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وَلَوْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کے سے خطاب ہوا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا کہ میں جمع کیا صیغہ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ترجمہ ہم یہی کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ اور وہ زکوٰۃ عطا کرتے ہیں اور وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں، ترجمہ سب پلورل فارم میں ہے، لیکن فرد صرف ایک اکیلی ہے جس نے یہ کام انجام دیا ہے۔ تو شان نزول جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم انٹرپریٹ کرتے ہوئے بتا سکیں کہ یہ خاص فرد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی اور انسان آج نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں زکوٰۃ دے دے تو وہ اس حکم کا شامل نہیں ہو جائے گا، لہٰذا بھی باطل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی نماز تو شاید باطل نہ ہو، اگر وہ کسی کو اشارے سے صرف دے رہا ہے اور حالت نماز کو نہیں فرق کر رہا ہے، تب تو نماز کے حرمت کے اوپر ثابت نہیں ہوگی، باطل نہیں ہوگی، لیکن وہ اس حکم میں شامل نہیں ہوگا کہ تمام مسلمین اس کو اپنا ولی مان لیں اور اس کے حساب سے اطاعت کریں، نہیں، یہ خاص عمل ہے۔ تو آیت کے نازل کی شان نزول کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ آیت خاص ہے یا عام آیت ہے، یہ کن حالات میں نازل ہوئی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے، کہاں پر یہ حکم جائے گا اور کہاں سے یہ حکم ختم
ہو جائے گا، لہٰذا اس کا علم ہونا ضروری. اسی طرح حدیث میں کہ حدیث میں ہر حدیث کو ہم ہر فرد کے لیے فٹ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر روایت آئی کہ راوی نے امام سے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے مثلا، امام نے کہا یہ پڑھو. اب کیا یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس کے سر میں درد ہے، یا صرف اس راوی کے لیے امام نے اس وقت یہ بات کہی تھی؟ جیسے دوا کا نسخہ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، یہ سب جانتے ہیں، حالانکہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں تو سبھی ڈاکٹر ہیں، تقریباً ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت اس بحث کو چھوڑتے ہوئے کہ مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، اپنا علاج کے لیے آپ نے اپنا حال بتایا، اس نے ایک نسخہ لکھ کے دیا آپ کو، آپ وہ نسخہ لے کے کیمسٹ کے گئے، آپ نے دوائیں لے لی. کیا یہ ڈاکٹری سائنس یا کوئی عاقل اس بات کی اجازت دے گا آپ کو کہ اگر یہی سمٹمز آپ کے بیٹے میں خدا نہ کردہ یا آپ کے پڑوسی میں یا آپ کے بھائی میں یا آپ کے جان پہچان میں کسی شخص کو پڑے تو آپ یہی نسخہ اس کو لکھ کے دے دیں اور یہی دوا کھا لے؟ کوئی بھی عاقل اس کی اجازت نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی یہ نسخہ آپ کے لیے ہے. اب آپ دوسرے فرد کو اگر یہی سمٹمز بھی ہوں تب بھی ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، کیونکہ جسموں کا حساب الگ ہوتا ہے. ممکن ہے سمٹمز ایک جیسے ہوں، لیکن ایک انسان ہے وہ ہائپر ٹینشن کا مریض ہے، دوسرا نہیں ہے. ایک انسان جو ہے وہ شوگر پیشنٹ ہے، دوسرا نہیں ہے. تو اب ڈاکٹر سیم دوا نہیں دے گا دونوں کو، اس کے جسم کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے، کھان پان کے لحاظ سے دواؤں کو بدل دے گا. تو یہ مثال اس لیے دی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام نے کسی راوی سے ایک بات کہی، اب ہم تک وہ روایت پہنچی ہے اسی نسخے کی طرح ہے جو ڈاکٹر نے کسی کو لکھ کے دیا ہے. یہ نسخہ عمومی ہے، جیسے کچھ جنرل دوائیں ہوتی ہیں، بھئی یہ کوئی بھی کھا سکتا ہے، جس کے سر میں درد ہو یہ دوا کھا سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کو بھی درد ہو رہا ہو باڈی میں یہ دوائیں لے سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. جس کو مثال کے طور پہ پین کلر کی ضرورت ہے، باڈی میں بہت ایک ہو رہا ہے، یہ کھا لے، یا بخار ہے، تو کچھ جنرل دوائیں ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پرسکرپشن کی ضرورت نہیں، کیمسٹ بھی آپ کو ایسی دے دے گا، کوئی بھی کھا سکتا ہے. لیکن کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ وداؤٹ نسخے کے یہ بیچا نہیں جا سکتا. تو اسی طرح کیا حدیث خاص ہے، عام ہے، سب کے لیے ہے، خاص موقع کے لیے؟ یا امیر المومنین نے فرمایا عورت ناقص العقل ہوتی ہے، ناقص العبادہ ہوتی ہے. اب اس کو اگر ہم اپنی خواتین کے لیے ان کی تضحیق کے لیے استعمال کریں اور امیر المومنین کا نام لے لیں تو کیا یہ عمل جائز ہے؟ نہیں، معلوم ہے کہ یہ خاص خاتون کے لیے کہی گئی ہے. بہت سے لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اپنے گھر میں بھی، یہ صحیح نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے تمام خواتین کے لیے نہیں کہا ہے. اگر تمام خواتین کے لیے کہے تو پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ان خواتین میں نہیں ہے، خواتین میں وہ بھی ہے، جناب زینب کبریٰ، جناب ام البنین. یہ لوگ کیا ناقص العقل ہیں؟ علیہ باللہ نہیں، یہ کامل ہیں، عقل کل ہیں یہ افراد. لہٰذا وہ ایک خاص مورد کے لیے کہا گیا ہے کہ جس نے امیر المومنین کے خلاف جنگ کو اعلان کیا اور امیر المومنین کی حرمت کو پامال کیا. تو وہاں امیر المومنین نے جملہ کہا ہے، حدیث ہے، بے شک حدیث ہے، امیر المومنین کا قول ہے، بے شک قول ہے، لیکن یہ کسی ایک فرد کو کہا گیا ہے، سب کو نہیں کہا گیا. تو ہم جب کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس کی شان نزول دیکھنا، اس کا وجہ نزول سمجھنا، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کب معصوم نے کہی، کب کس سے کہی، کیوں کہی، تب ہم جا کر صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب، بہت بہت شکریہ آغا. یقیناً اس پورے بحث کا جو محاصل تھا تو لوگوں کے درمیان یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ ایک ذاکر اس بات میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ وہ اپنی جو متن ہے وہ بیان نہیں کر رہا ہے، بہرحال جو اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کر رہا ہے تو اس پر دوسرے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، اور الحمدللہ اس کی خوبصورت مثال آپ نے جو دی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پلاسٹک کا مگ یا کسی پلاسٹک کی چیز سے غسل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو کسی بھی طرح سے غسل کا مطلب یہ ہے کہ بدن پر پانی ڈالنا ہے. اب چاہے وہ شاور کے ذریعے سے جو آج کل کا نیا سسٹم ہے، یا ٹیپ کے نیچے چلے جائیں، شاور کے نیچے چلے جائیں، یا کسی چیز سے اپنے بدن پہ پانی ڈالیں جو پرانا طریقہ تھا یا ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ رائج ہے. جگ ہو یا مگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ کس چیز سے بنی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف اور صرف یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے. بس سونے یا چاندی کا تشت ہو، اس کے اندر پانی ہو اور اس سے آپ وضو کریں یا اس سے غسل کریں، یہ صحیح نہیں ہے. باقی کسی بھی دھات سے بنا ہو یا مثال کے طور پر پلاسٹک سے بنا ہو، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، وضو بھی صحیح ہے اور غسل بھی صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی. لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہم آپ سے محو گفتگو ہیں اور آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں. آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کریں.
اور ہماری ٹیم کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام یا علی مدد علیہ السلام، مجھے یہ جاننا ہے کہ زیارت عاشورہ کون سی کتاب میں مل جائے گی؟ دیکھیے، زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کی زیارت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کا خاص طریقہ ہے، لہٰذا بہت سی دعاؤں کی کتابوں میں، معتبر کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ کو خاص آسانی سے تلاش کرنا ہے تو سب سے آسان کتاب جس میں آپ کو مل سکتی ہے اور عام رائج کتاب ہے، وہ کتاب شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی کتاب مفاتیح الجنان، جو تقریباً اب رائج ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے۔ اس میں آپ کو آرام سے زیارت کے باب میں، روز عاشورہ کے زیارت میں آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی۔ اس کے علاوہ متن کے لحاظ سے اس کو بہت سے علماء نے نقل کیا ہے، بحر الانوار میں بھی اس کا متن موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، لہٰذا اگر آپ ریسرچ کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں تو حدیثی کتابوں میں اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں، مل جائے گی، لیکن اگر آپ پڑھنے کی حیثیت سے اور زیارت کی نیت سے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کسی کتاب میں، تو سب سے اچھا سورس جو آپ کے لیے ہے وہ مفاتیح الجنان ہے، جس میں یہ زیارت عاشور کے اعمال میں اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین کے باب زیارت میں، روز عاشور کی مخصوص زیارت میں مل جائے۔ بہت شکریہ آغا، ان کا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا اماموں اور شہزادیوں کی ولادت، یعنی امام اور معصومین کے علاوہ جو دیگر اہل بیت علیہ السلام، ان کی ولادت کے دن زیارت عاشورہ یا زیارت وارثہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک زیارت عاشورہ کا سوال ہے، ہمارے پاس بہت سی روایات ہیں اور بہت سے واقعات ہیں جہاں اس کو پڑھنے کی بہت تاکید ہوئی ہے، ولو یہ کہ زیارت عاشورہ نام سے معلوم ہے کہ یہ عاشور کے دن کی مخصوص زیارت ہے، یعنی اگر انسان عاشور کے دن امام حسین کو سلام کرنا چاہے تو ان جملوں سے سلام کرے، لیکن باقاعدہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کو زیارت کرنا یا ان کا سلام کرنا، کیونکہ زیارت یعنی سلام کرنا، امام کو خطاب کر کے ان کو سلام کرنا، تو چاہے وہ زیارت وارث جسے زیارت مبسوطہ بھی کہتے ہیں، زیارت مطلقہ بھی کہتے ہیں، زیارت عاشورہ، یہ کبھی بھی کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ ائمہ کی ولادت کا دن ہو، چاہے ائمہ کی شہادت کا دن ہو، یا شہزادی کی ولادت یا ان کی شہادت کا دن ہو، حتیٰ روز عید، مخصوص ہے روز عید امام حسین کی زیارت پڑھنا مستحب ہے، اور اس کے بہت جملے بالکل زیارت وارث جیسے جملے ہیں، البتہ تھوڑا سا فرق ہے چونکہ روز عید کے جملے ہیں، لیکن اگر اس دن بھی کوئی دوسری زیارت پڑھنا چاہے، دوسرے متن سے امام کو زیارت کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ بہتر یہی ہے کہ جب ہم زیارت پڑھیں تو انہی زیارت ناموں سے، انہی جملوں سے خطاب کریں جس سے معصوم نے خطاب کیا، کیونکہ جتنی زیارتیں، چاہے زیارت مبسوط ہو، چاہے زیارت وارث ہو، چاہے زیارت مطلقہ ہو، چاہے زیارت عاشورہ ہو یا زیارت امین اللہ ہو، یہ زیارتیں امام سے، یعنی امام معصوم سے ہم تک پہنچی ہے، لہٰذا وہ جملوں کا خیال رکھنا لیے یہ زیادہ بہتر، ہم خود سے اپنے لیے کوئی زیارت تیار نہ کرو، وہ لوگ ممکن ہے ظاہراً جملے ایک جیسے ہو، لیکن ہم امام کے بتائے ہوئے جملے سے ہی امام کو خطاب کریں، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے، بالکل زیارت پڑھی جا سکتی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی غیر اہل تشیع کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہو اور جمعہ ہو رہا ہو اور ہماری مسجد یہاں سے بہت دور ہو، تو کیا ہم ان کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیں، کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں اس طرح کا ہوتا ہے غالباً، یہ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یہ جمعہ ہوتا ہے اور باقی جو جمعہ ہوتا ہے وہ بہت دور ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اکثر یہ سوال آتا ہے، تو ایک بار پھر اس کو بتا دیجیے۔ دیکھیے، جمعے کے حکم یہ ہے کہ روز جمعہ اگر انسان کو اختیار ہے، چاہے وہ نماز جمعہ پڑھے چاہے نماز ظہر پڑھے، یعنی اگر اس نے ظہر پڑھ لی تو اس کے اوپر سے جمعہ ساقط ہو جائے گا، اگر جمعہ اپنی شرائط کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے تب آپ پر جمعہ واجب ہے، اگر جمعہ منعقد نہیں ہو رہا ہے یا شرائط نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کے شہر میں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو جمعہ برپا کرے یا شرائط کے ساتھ برپا کرے، شرائط سے مراد یہ ہے کہ امام عادل ہو، اس کے پیچھے مومنین ہو، اور 5 فرسخ کی دوری میں، 1 فرسخ کی دوری میں ایک ہی جمعہ منعقد ہو، اور زوال سے 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ جمعہ ختم ہو جائے۔ عام طور سے اہل سنت حضرات کے جمعہ کا وقت بھی تھوڑا دیر سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اکثر وہ جمعہ کی جو ہمارے ہاں شرط ہے اس سے وہ بعد میں برپا کرتے، تو لہٰذا وہ ساقط ہو جائے گا اور پھر ظہر آپ کو پڑھنی ہے، لہٰذا اولاً یہ ذہن میں بالکل نہ آئے کہ ہم جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں، آپ پر فرض نہیں ہے، آپ چاہے جمعہ پڑھیں چاہے
ظہر پڑھیں. بہت سے لوگ ممکن اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم کبھی جمعہ نہیں پڑھتے. کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں تو آپ پر جمعہ ویسے بھی ساقط ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اگر واقعا جمعہ اپنے شرائط کے ساتھ منعقد ہو رہا ہو تب بھی آپ کو اختیار ہے، چاہے جمعہ پڑھیں چاہے ظہر پڑھیں. اگر علاقے میں منعقد ہی نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے اوپر ویسے بھی واجب نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ. دوسرا یہ کہ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ امام جماعت کو عادل ہونا چاہیے، اور عادل سے مراد ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اس کو تسلیم کرنا ہے. اگر امام جماعت، امام امیر المؤمنین اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ عدالت کی شرط کے اوپر نافذ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کی مجبوری ہے کہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، جیسے کہ یونیورسٹی میں آپ نے سوال کیا کہ ممکن ہے آپ کے اوپر سوال ہو، اعتراض ہو، آپ اس کو جواب دینا چاہیں تو آپ باقی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی نیت سے نماز پڑھیں. ظاہر ہے جمعہ پھر اس پہ نہیں ہو پائے گا، ظہر عصری ہو سکتی ہے، اور آپ رکوع اور سجود ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن نماز اپنے طریقے سے آپ کو پڑھنی پڑے گی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اگر کیونکہ گفتگو ہو رہی تھی اس میں اکثر کر کے سوالات پہ ہم لوگوں کے ہاں بھی ڈسکشن ہوتا ہے. اہل سنت برادران کے ہاں ایک لفظ ادا کیا جاتا ہے کہ فرض اور واجب دونوں الگ الگ مفہوم کے. کیا یہ الگ الگ ہیں؟ کیا اس میں کچھ فرق ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نماز واجب ہے، نماز فرض، تو اس میں کیا فرق ہے؟ ہمارے یہاں اصطلاحوں میں اور کچھ فقہی اصطلاحوں میں ہمارا ان کا اختلاف ہے. جیسے بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے، ویسے ہی ایک اختلاف اصطلاحوں میں ہے. اور تقریباً جو چیز ظاہر ہے وہ یہ کہ جس کو ہم فرض کہتے ہیں، جس کو وہ فرض کہتے ہیں، وہ تقریباً واجب ہے جو ہمارے یہاں بیان ہوتی ہے. اور جس کو ہم مستحب کہتے ہیں اور مستحب مؤکد جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ان کے ہاں تقریباً واجب کا جملہ دیتے ہیں، اور ہم مستحب کو وہ سنت کے نام دیتے ہیں. تو یہ اصطلاحوں کا فرق ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی چیز واجب ہے تو پھر وہ فرض بھی ہے، ایسا مطلب نہیں. یہ اصطلاحوں کا فرق ہے، ٹرمینالوجی کا ڈفرینس ہے. اگر کوئی چیز واجب ہے تو فرض ہے کہ ہم اس کو انجام دیں. اب فرض ایک بڑا سیناریو ہے، ٹرم ہے. فرض واجب بھی ہو سکتا ہے، فرض مستحب بھی ہو سکتا ہے، لیکن واجب کا مطلب ہے کہ اس کو انجام دینا ضروری ہے. مستحب کا مطلب ہے کہ اس کو انجام اگر نہیں دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ٹرمینالوجی کا ڈفرینس ہے. اور ہم مامور ہیں کیونکہ امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ہمیں اپنے فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے، تو انہوں نے جو اصطلاحیں رائج کی ہیں ہم اسی اصطلاح کے حساب سے عمل کریں گے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں مولانا صاحب، ایک اور سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم آغا. علیکم السلام. میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا مہندی لگی ہوئی اگر ہو ہاتھ میں اور پیروں میں تو نماز ادا کی جا سکتی جبکہ مہندی لگانا سنت ہے اور ثواب ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے. ہاتھ میں اگر مہندی لگی ہے، پیر میں مہندی لگی ہے، جسم کے کسی بھی حصے پہ مہندی لگی ہے، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وضو بھی صحیح ہے، غسل بھی صحیح ہے، اور نماز بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں ممکن ہے کہ جس وقت مہندی لگائی ہے، مثال کے طور کے اوپر اس وقت تھوڑی دیر تک ہاتھ کو سوکھنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد اس کو استعمال کریں تاکہ اگلی نماز سے پہلے وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. لیکن اگر لگی ہے تو آپ کو وضو کے لیے اس کو ویسے بھی ہٹانا پڑے گا، یا پہلے سے وضو کر لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن خود ہاتھ میں اگر مہندی لگی ہوئی ہے تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بالکل صحیح ہے کہ ثواب ہے. اور خصوصاً ایسے دنوں میں کہ جب خوشی کا موقع ہو تو اس عنوان سے، اس نیت سے خوشی کے اظہار کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آپ بہت جلدی سے کوئی سوال کر لیتے ہیں، اس میں مرد کے لیے کیا حکم ہے مہندی لگانے کے لیے، خصوصاً شادی کے بیاہ کے دوران؟ دیکھیے اس کا تعلق علاقائی رسموں سے، خود اپنے آپ میں مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح سے نہ ہو کہ وہ بالکل زنانہ والا مسئلہ آ جائے. جیسے چاندی مرد بھی پہن سکتا ہے، خاتون بھی پہن سکتی ہے، لیکن جو زیور کا طریقہ ہوگا، مثلا کان کی بالی ہے یا گلے کا لاکٹ ہے، تو زنانے لاکٹ الگ ہوں گے اور مردانے الگ ہوں گے. تو مہندی کا بھی یہی ہے کہ اس کو اس طرح سے لگایا جائے جس طرح سے مرد کے علاقوں میں مرد استعمال کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. خود مہندی لگانے میں سر میں، بال میں، ہاتھ میں کوئی حرج نہیں ہے، لگائی جا سکتی. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلام. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.